آپ نے اکثر ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ بہت سارے لبرل سیکولر لوگ جو کہ شاید ایتھیسٹ ہیں یا سنیز میں ہیں لیکن بہت ماڈرن ہیں، شیعاز میں بہت ماڈرن ہیں، لبرل ہیں، آزاد خیال ہیں، لیکن محرم آنے پر کالے لباس زیب تن کرتے ہیں، عزاداری میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، گھر میں مجالس کرتے ہیں اور حسین ابن علی کے لیے مرثیے قصیدے نوحے پڑھتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہوگا کہ یہ تو کنفیوز لوگ ہیں، تو شاید اٹینشن سیکنگ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اصل شیعہ ہی ہے جو کہ حسین ابن علی کا غم منا سکتا ہے۔ دراصل کربلا کو ہم نے دیکھا ہی بہت ڈسٹارٹڈ لینس سے۔ کربلا واز نیور اے پیور ہائپر ریلیجس موومنٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی یزید کے خلاف اس لیے کھڑے ہوئے کیونکہ یزید نے ریلیجس کارڈ پلے کرنے کی کوشش کی اور حسین نے اسے وہ کارڈ پلے نہیں کرنے دیا۔ آپ میری اس بات کو سمجھیں، یعنی اگر یزید بغیر ریلیجن کے کارڈ کے، بغیر بیعت حسین طلب کیے اپنا رول جاری رکھتا تو حسین ابن علی کو اس سے اختلاف ضرور ہوتا ہے ایز اے رولر، لیکن حسین میدان میں نہیں آتے کیونکہ اس نے بیعت طلب کی اور کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ خاندان رسالت اٹیسٹ کرے، اپروو کرے اس کی خلافت کو ایز این اسلامک لیجیٹمیٹ خلافت۔ تو حسین ابن علی نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تمہیں مذہب کا کارڈ استعمال نہیں کرنے دوں گا۔ اگر تم نے اپنی حکومت چلانی ہے ایڈمنسٹریٹولی تو جیسے تمہارے بعد آنے والے لوگ چلائیں گے یا اس سے پہلے اہل بیت کو ان سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن تم ایڈمنسٹریٹولی خلیفہ بن جاؤ، لیکن ریلیجس اٹیسٹیشن وہ نہیں ملے گی اہل بیت سے۔ تو مزے کی بات یہ ایک انٹائرلی سیکولر پوائنٹ آف ویو ہے، یہ بالکل بھی کٹر ریلیجس پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، کیونکہ اگر کٹر ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہوتا تو حسین ابن علی لشکر جمع کرتے اور یہ کہہ کے لشکر جمع کرتے کہ آؤ ہم خلافت کو قائم کریں، ہم ایک اسلامی خلافت کا نظام قائم کریں، یا حسن ابن علی لشکر قائم کرتے اور کہتے کہ نہیں، میں ایک مسلمانوں کا لیڈر ہوں اور اب میں جا کر لڑوں گا اور اب ایک اسلامی خلافت قائم ہوگی۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین جو کربلا کے بعد بچے تھے، وہ بھی انہوں نے بھی نہیں کیا۔ کسی بھی امام نے، امام حسن عسکری تک، کسی امام نے لشکر کشی کر کے خلافت کے حصول کو، اقتدار کے حصول کو اپنا مقصد نہیں بنایا، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں خلافت ملے نہ ملے، ہم اپنی جگہ اسپریچول ریلیجس لیڈرز ہیں، ہم عوام کو اسپریچولی ریلیجسلی گائیڈ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ہادی ہیں، ہم ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن آن دا کانٹری جو بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگ تھے وہ اس پہ راضی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کی جو اسپریچول گائیڈ ہوگا وہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں پلس ہم ہی اسپریچول گائیڈ ہیں، ہم ہی ریلیجس گائیڈ ہیں۔ یہ والا سسٹم بہت ہی، جیسے کہتے ہیں کہ نان سیکولر تھا، کہ آپ نے ریلیجن کو لیا، اقتدار کو لیا، دونوں کو مکس کیا اور خلافت کا نظام قائم کیا۔ اب آپ پر اگر تنقید ہوگی تو گویا کہ آپ نے اسلام پر تنقید کر دی، جیسے کہ یزید نے کہا کہ حسین ابن علی نے تو بغاوت کی ہے اسلامی خلیفہ سے، لہٰذا ان کی سزائے موت ہے۔ ریلیجس کارڈ، حسین ابن علی on the other hand never played a religious card because he never needed to play it. He was religious, he was spiritual himself. اب مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ آج کے دور میں ماڈرن مسلم، سیکولر مسلمز یا ایون نان مسلمز کربلا کے واقعے کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ کربلا واز اے ویری اسپریچول اینڈ نان یو کین سے نان ہائپر ریلیجس قسم کا اس میں سینٹیمنٹ نہیں تھا۔ حسین واز ناٹ دیئر کہ میں ایک اسلامی خلافت قائم کروں، حسین واز ایگزیکٹلی اگینسٹ یزید پلئنگ دا ریلیجس کارڈ۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی امام نے، شیعہ امامز جو 12 ہیں ان میں سے کسی بھی امام نے، جو 11 امام کی ریکارڈڈ ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے، ان میں سے کسی نے بھی خلافت کے حصول کے لیے جنگ، لشکر کشی نہیں کی۔ اس کا مطلب کہ دے ور ویری پیسفل پیپل، دے نیور وانٹڈ گورنمنٹ، دے نیور وانٹڈ اقتدار۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں جب دیگر علاقوں میں جاتا ہوں جہاں علم تازیوں کی رونمائی ہوتی ہے، ان کی جو ہے وہ کاریگری ہوتی ہے، اس میں پٹکے پہ کام ہوتا ہے، پنجے بنتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تازیہ بنتے ہیں، وہ تمام افراد بھی بڑے سیکولر اور پروگریسو ہیں۔ جو شعراء ہیں جنہوں نے مرثیے لکھے ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ تحت اللفظ لکھے ہیں اور نوحے لکھے ہیں، وہ بڑے آزاد خیال لوگ ہیں سارے، وہ ان میں سے کوئی بھی کٹر ریلیجس نہیں ہوتا۔ میں کھل کے ان کے سامنے ایسی ایسی باتیں بھی کرتا ہوں اور وہ بڑے خوش اسلوبی سے باتوں کو سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، اور نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اگری بھی کرتے ہیں بہت ساری باتوں سے۔ تو یہ جو آپ کا کٹر ریلیجس پنا ہے، یہ صرف آپ کو علماء میں نظر آتا ہے، کچھ مولویوں میں نظر آتا ہے۔ زیادہ تر ذاکرین بھی بڑے سیکولر ہیں، بڑے پروگریسو ہیں، بڑے ماڈرن ہیں۔ انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ شیعہ کمیونٹی میں تو میں نے جتنا میں اندر گیا ہوں، میں پلا بڑا ہی اس کمیونٹی میں ہوں، جو اصل آرٹسٹک ایکسپریشن، جو سب سے خوبصورت علم آپ کو نظر آئے گا، اس کے پیچھے جو تھاٹ ہوگی، جس نے اس کو بنایا ہوگا آرٹسٹ نے، وہ آپ کے کٹر مائنڈ سیٹ کا نہیں ہے، کیونکہ کٹر مائنڈ سیٹ کا انسان کے اندر تو وہ آرٹ کی حس ختم ہو جاتی ہے نا، وہ مر جاتی ہے، تم بنا ہی نہیں سکتے، تم اتنا خوبصورت تازیہ نہیں بنا سکتے، وہ ایک آرٹسٹ بنا سکتا ہے، وہ آرٹسٹ ایک پروگریسو انسان ہے۔ اسی طریقے سے نوحہ، تو تحریر ہے، جو اشعار ہیں، جو زبان کی فراوانی ہے، وہ چیزیں ایک ایسا ہی انسان کر سکتا ہے جس نے کتابیں پڑھی ہوں، اور جس نے کتابیں پڑھی ہوں وہ پلورلسٹک انسان ہے، وہ سیکولر انسان ہے، وہ پروگریسو ہے، وہ دنیا میں جانتا ہے کہ ہر انسان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے۔ جو کٹر ریلیجس لوگ ہیں وہ زیادہ تر آپ کو ان جگہوں پر نظر آئیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، ممبر پر بیٹھیں گے، تفرقہ پھیلائیں گے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، اٹس اوکے، اور لوگ زیادہ تر ان کو سنتے بھی ہیں۔
لیکن جو اصل آرٹسٹ ہیں شیعاز میں وہ الگ ہیں, وہ کربلا کو سمجھتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھ جیسا انسان جو کہ پروگریسو ہے, لبرل ہے, آزاد خیال ہے, جب میں کربلا کو دیکھتا ہوں تو میرے لیے بہت ہی زیادہ انٹینس ہے. وہ آپ سے زیادہ انٹینس فیلنگ میری ہوتی ہے, کیونکہ میں ایک ہیومن لینس سے دیکھتا ہوں. میں ان کو سپر ہیومنز نہیں کہتا, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سپر مین تھے اور ان کے پاس وہ طاقتیں تھیں کہ ان کو تو درد ہی محسوس نہیں ہوتا تھا, ان کو تو پیاس ہی محسوس نہیں ہوتا تھا, اور وہ چٹکی بجاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, جیسے میں نے پچھلی پوری ویڈیو میں بیان کیا. میرے نزدیک وہ انسان تھے. وہ 4 سال کی بچی ایک 4 سال کی بچی تھی, وہ وہی دہشت اور درد فیل کر رہی تھی جو کہ ایک انسان کی 4 سال کی بچی کر سکتی ہے. تو میرے لیے کربلا از اے ٹیل آف ٹریجڈی, اٹس اے ٹیل آف گریوینس, اٹس اے ٹیل آف دغا, دھوکا, بٹریل. اٹس ناٹ سم تھنگ ویری ایزی ایز جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو طے تھا, ان کو تو کرنا تھا, یہ تو مقصد میں ہی تھا, انہوں نے آئے, انہوں نے شہید ہو گئے اور پھر چلے گئے, جنت میں چلے گئے. علم غیب بھی تھا تو وہ شام غریبہ کے موقع پر ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے جو جا چکے ہیں, ایون ان سے وہ بات بھی کر سکتے تھے. تو پھر تو وہ غم کی کیفیت نہیں رہی. اگر تو سب کچھ یونیک تھا, سپر ہیومن تھا, میجیکل تھا, اگر سب کچھ مسٹیکل تھا, اگر سب کچھ غیبی طور پہ ہو رہا تھا, تو پھر کربلا میں کمال ہی کیا رہا. آپ میری لاسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا اس پر, پھر آپ کو یہ بات پوری سمجھ میں آئے گی. تو جب آپ ہیومن لینس سے دیکھتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بہن کے سامنے بھائی ذبح ہوتا ہے تو اس بہن کو پتہ ہے کہ یہ بھائی دوبارہ نہیں آئے گا, یہ بھائی چلا گیا ہے. تو اس میں ایک تو وہ بٹریل والی چیز کہ امت نے بٹرے کر دیا, دوسرا یہ کہ جس نبی نے ان کو کلمہ, نماز, قرآن یونائٹ کیا, سب کچھ کیا, اسی کے نواسے کے ساتھ یہی امت اقتدار کے لیے کیا کر رہی ہے. اور تیسری بات یہ کہ حسین ابن علی ایک بھائی بھی ہیں زینب کے, تو جب وہ ذبح ہو رہے ہیں تو پھر وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. وہ فیلنگ آف جدائی, وہ فیلنگ آف, اور اسی پہ آپ نے نوحے لکھے. اگر آپ کو مجھ سے اختلاف ہے تو آپ سارے نوحوں کو پھر آپ نہیں سنیں, آپ نہیں پڑھیں, آپ مصائب بیان نہ کریں, کیونکہ مصائب آپ سارے ہیومن فیکٹرز کو لے کر ہی بیان کرتے ہیں. مصائب میں آپ یہی کہتے ہیں کہ بازو قلم ہوئے تو عباس بے سہارا ہو گئے. جب حسین خیمے سے جا رہے تھے تو وہ جدائی تھی, وہ الوداع تھا, تو وہ الوداع تھا تبھی تو سب رو رہے تھے. اگر تو آپ نے اس الوداع کو مسٹیکل میجیکل بنا کے پیش کرنا ہے کہ نہیں وہ تو پھر 2 منٹ بعد ان کی ویسی ملاقات ہو جانی تھی, ان کی روح آ جانی تھی, فیس ٹو فیس ملاقات ہو جاتی, تو پھر وہ کمال نہیں رہتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ریلیجس لوگ کربلا کو نہیں سمجھ پاتے. آپ لوگوں کے لیے کربلا ایک ٹیل ہے, آپ نے ایک فوک اسٹوری بنا دی ہے وچ از ہارڈ ٹو بلیو, وچ از ویری میجیکل, وچ از آلسو نان سائنٹیفک. فار می, فار پیپل لائک ہو آر سیکولر, ہو آر آزاد خیال, انڈرسٹینڈ دا ہیومن آسپیکٹ آف کربلا وچ از مچ مور ٹریجک, جو کہ اتنا غمگین ہے, اتنا غمگین ہے کہ عام طور پہ لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ ماڈرن لوگوں کو دیکھیں, آزاد خیال لوگوں کو دیکھیں, ظاہر ہے میں ہر انسان کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوں, لوگ ایک اسپیکٹرم پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی انسان آزاد خیال آپ کو دکھتا ہو لیکن وہ ہو نہیں, آپ کو دکھتا ہو کہ بھائی وہ خاتون ہے, وہ حجاب نہیں کرتی تو وہ بڑی ماڈرن ہوں گی, ضروری نہیں ہے. بہت ساری حجاب نہ کرنے والی خواتین بہت کٹر مذہبی بھی ہوتی ہیں. تو میں کوئی ایک آرکیٹائپ بیان نہیں کر رہا, لیکن ایک جنرلی ایک جو پرسپیکٹیو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو آپ گلی محلوں میں جائیں, جو علم بناتے ہیں لوگ, جو کام کرتے ہیں آرٹ کا, جو مرثیہ لکھتے ہیں, نوحہ لکھتے ہیں, آپ ان سے کبھی بات کریں. اچھا اگر آپ جا کے ڈائریکٹ پوچھیں گے کہ کیا آپ آزاد خیال ہیں, کیا آپ اتنے کٹر مذہبی نہیں ہیں, تو وہ آپ کو ظاہر ہے جواب نہیں دیں گے, کیونکہ ان کا روزگار اور ان کا جو فن ہے اور ان کی جو سیکیورٹی ہے پاکستان جیسے ملک میں, وہ برقرار رکھنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو شوکیس کرنا ہوتا ہے. لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وہ دل سے واقعی عزاداری کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی منافقت کر رہے ہیں یا فیک کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, وہ دل سے روتے ہیں. جب میں فرام اے ویری ہیومنسٹک پرسپیکٹیو کسی ہسٹوریکل ایونٹ کو اسٹڈی کرتا ہوں, آپ مووی دیکھتے ہیں کسی ہسٹری کے ایونٹ پہ, آپ کو رونا آ جاتا ہے. لیکن کربلا کا واقعہ تو ایک, جسے میں کہتا ہوں کہ ایک سپر ٹریجک واقعہ ہے, ایسا واقعہ جو کہ ہسٹری میں ہمیں نہیں ملتا. اس نوعیت کا, اس شدت کا درد, غم اور گلوم, جسے کہتے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ روح کانپ جائے انسان کی. تو جب آپ ایک 6 مہینے سے لے کر ایک 90 سال کے بزرگ تک سب کی شہادتیں سنتے ہیں, اور پھر اس کے بعد خیموں کا جلنا, اور جو خواتین ہیں, امام زین العابدین جو واحد بچے ہیں امام, اور بچوں کا ہتھکڑیوں میں اور رسیوں میں بندھا ہونا, اور پھر دربار یزید میں ان کو لے جا کر ان کا تمسخر اڑانا, اور یہ سب باتیں آپ بڑے نوانسز سے گزرتے ہیں, ہیومن ایموشنز کے ایکسپیرینسز سے, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کربلا از ناٹ ایز سمپل ایز اٹ ہیز بین ٹولڈ ٹو یو پیپل. اف یو لائک مائی پرسپیکٹیو, ڈو واچ ویڈیو نمبر 1 آن دس, اینڈ سبسکرائب کر لیجیے, کیونکہ آگے آنے والی سیریز میں بہت ساری باتیں اسی طریقے سے بیان کرتا رہوں گا. شکریہ.